کسی کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر دیا، یہ سرنڈر ہے۔ فقد اہتدوا، اگر یہ کریں تو یہ ہدایت کی راہ پر ہے۔ یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ میں پہلا پارے کا جو آخری رکوع اس میں آیا ہے کہ اگر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئے اس طور سے جس طور سے کہ اے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو، تو پھر وہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے۔ یہاں وہی مضمون مختصر الفاظ میں آ رہا ہے، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام لے آئیں، اگر وہ اطاعت قبول کر لیں، سر تسلیم خم کر دیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت پر آ گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور پھر اگر وہ روگردانی کرے، پیٹھ موڑ لے، تو اے نبی آپ پر سوائے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں کچھ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ کیا حضور کے ذمے صرف تبلیغ کی ذمہ داری تھی؟ قرآن تو کہتا نہیں، ہم نے تو بھیجا اپنے رسول کو اس لیے کہ دین کو غالب کریں، غالب کرنے کی ذمہ داری بھی محمد پر تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان دونوں چیزوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ انفرادی سطح پر کسی اور شخص کے بارے میں حضور پر اس کے سوا ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ دین حق پہنچا دیں، اس کے بعد اختیار اس کا ہے، مانے نہ مانے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ ان کو دکھا دیا، اب وہ چاہیں تو شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارے، چاہیں جو ہے ناشکرے بن کر زندگی گزارے، اختیار ان کا ہے۔ تو انڈیویجول لیول پر اس کے سوا کچھ نہیں۔ انما علیک البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، وما علینا الا البلاغ، نہیں ہے ہمارے ذمے مگر پہنچا دینا۔ اجتماعی سطح پر اب یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس ابلاغ اور تبلیغ کے نتیجے میں جن لوگوں نے قبول کیا، مان لیا، اب انہیں منظم کیجئے، انہیں جمع کیجئے، انہیں ایک جمعیت کی شکل دیجئے، ایک قوت بنائیے، انہیں بل دے کر کوڑا بنائیے، اور وہ کوڑا باطل کے اوپر دے ماریے۔ یہ دوسری ذمہ داری، یہ اجتماعی سطح کی ذمہ داری ہے، نظام کے ضمن میں ذمہ داری ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جبر بھی ہوگا۔ اگر مسلمان میں دم ہو تو باطل نظام کو وہ قائم نہیں رہنے دے گا، لیکن کسی کو جبرن یہ نہیں کہے گا تو مسلمان بن جاؤ۔ انفرادی سطح پر اس کا اپنا چوائس ہے۔ چنانچہ یہی بات ہے کہ جو پھر جب عرب سے جب فوجیں نکلی ہیں صحابہ کرام کی، تو ہر جگہ جا کر انہوں نے 3 آپشنز رکھے۔ ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے، برابر کے حقوق ہوں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مومن ہیں تم جونیئر مومن ہو تو ہمارے حقوق تم سے زیادہ نہیں، برابر، ایکول، آج ہی ایمان لے آؤ، برابر، ایبسولیوٹلی ایکول۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ نظام تمہارا جو ہے یہ ہم ختم کر دیں گے۔ اس نظام کی بالادستی کو قبول کرو اور اس کے نیچے رہو، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرو، ٹیکس ادا کرو اور چھوٹے بن کر رہو۔ تو تم یہودی رہو، نصرانی رہو، ہندو رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، آپ جو چاہیں رہیں، آپ پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ مسلمان، لیکن نظام جو ہے وہ اسلام کا ہوگا۔ اور اگر یہ بھی گوارا نہیں ہے تو آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ سیدھی سیدھی بات، بڑی کلیئر۔ اگرچہ جو امیین تھے عرب کے، چونکہ حضور خود انہی میں سے تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، ان کی بہترین زبان میں ان پر کلام الہی نازل ہو گیا تھا، ان پر اتمام حجت کیا جا چکا تھا آخری درجے میں، لہذا ان کے لیے یہ آپشن نہیں تھا کہ تم چاہو تو مشرک بن کر بھی رہ سکتے ہو یہاں پر، جزیہ دو اور رہو اور مشتنائی نہیں۔ ان کے لیے تو ایک ہی راستہ تھا، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ سورہ توبہ کی جو پہلی 6 آیتیں ہیں، جس میں کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اے مسلمانوں اس دوران تم نے جو بھی معاہدے مشرکین سے کیے وہ سب ختم، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہے۔ جن لوگوں کے معاہدے تھے بغیر کسی میعاد کے تعین کے 4 مہینے کی مہلت ہے، اور جن کے تھے کوئی میعاد تک اور انہوں نے اپنے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ان کی میعاد پوری کر دو، اگر ان کا 1 سال کا تو سال پورا کر دو، نہیں تو اگر تو 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ تو ان مشرکین کو پکڑو، گھات میں بیٹھو، گھات لگاؤ، ان کو گرفتار کرو اور ان کو قتل کرو۔ سخت ترین آیت ہے۔ ان کے لیے تو تیسرا آپشن اگر تھا تو یہ تھا کہ وہ سرزمین عرب کو خیر بات کہہ کے چلے جائیں، جہاں سینگ سمائے چلے جائیں، ورنہ یہاں رہنا ہے تو مسلمان ہو کر رہیں گے، ورنہ قتل کر دیے جائیں۔ اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی، اس الٹیمیٹم کے بعد تمام اہل عرب جو ہے، عظیم اکثریت وہ جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور صرف کچھ لوگ تھے کہ جو عرب چھوڑ کر پھر چلے گئے، پھر وہ وہاں رہے نہیں۔ بہرحال یہ بات کہی جا رہی ہے
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی اگر یہ روگردانی کریں، آپ کی اس بات کو قبول نہ کریں، تو آپ کے ذمے ان کے بارے میں سوائے پہنچا دینے کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپ نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا یا نہیں، یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان پر حق منکشف ہو چکا ہے یا نہیں، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ پھر یہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ہاں اگر کسی پر ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اسے ابھی ہم اور مہلت دے رہے ہیں، اور سوچ لیں اور غور کر لیں، کیونکہ وہ سورہ توبہ والا حکم تو سن 9 میں جا کر آئے گا، ابھی تو 6 سال اور پڑے ہیں۔ یہاں تک کہ بدترین جو طبقہ تھا منافقین کا، انہیں بھی بار بار کہا گیا اب بھی توبہ کر لو، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی پلٹ جاؤ، اب بھی رجوع کر لو۔ یہ تو سورہ توبہ میں جا کر دروازہ بند کیا گیا ہے کہ اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ اے نبی برابر ہے ان کے لیے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اور اے نبی برابر ہے ان کے حق میں، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان منافقین کے لیے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یہ معاملہ سن 9 میں جا کر ہوا ہے۔ امیین کو بھی آخری جو ہے چیلنج دیا گیا ہے سن 9 میں، اور منافقین کے لیے بھی یہ بات کہ آخری ان کا جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہے، یہ بھی سن 9 کی بات۔ ابھی تو یوں سمجھیے کہ ان آیات کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ تو سن 3 کی ہے، 6 سال پڑے ہوئے ہیں ابھی۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق۔ اب یہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بڑا ہی یوں سمجھیے سیاہ باب ہے، انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ، یہ تو چونکہ یوں سمجھیے کہ ڈاؤن آف ہسٹری جسے ہم کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے معاصر ہیں نا۔ حضرت مریم سلام علیہا، ان کو جو خوشخبری دی گئی تھی کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، اسی متصل قبل جو ہے حضرت زکریا کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ اس بڑھاپے میں، جبکہ بیوی بھی بہت بوڑھی بھی ہو چکی تھی اور بانجھ رہی تھی ساری عمر، اس کو بیٹا دیا جائے گا، اور بیٹا دیا۔ وہ حضرت یحییٰ تھے، زکریا کے بیٹے، اور انہیں قتل کر دیا گیا صرف اس پاداش میں کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ یہودی تھا کہنے کو۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بنا ہوا یہودی تھا، حقیقی یہودی نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا، لیکن اس نے اپنی بھائی کی بیوی کو اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا بغیر کسی نکاح کے، اور اس کے بعد یہ کہ پھر اس سے جو بیٹی ہوئی تھی اس کو بھی پھر اس نے اپنے حرم میں داخل کیا۔ وہ سولمی جس کا کہ ڈانس، جو اس پر جو پکچریں بنی ہوئی ہیں لوگوں نے بہت عرصے تک یہ مشہور رہا ہے، ڈانس آف سولمی، یہ سب گندگیاں جو تھیں یہ یہود کے اندر ہوئیں۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ تنقید کرتے تھے کہ یہ غلط کام ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ حرام خوری ہے، اور اس تنقید کی وجہ سے اس رقاصہ نے یہ کہا تھا، جبکہ اس نے رقص دکھایا ہے بادشاہ کو اپنا، اور وہ دت ہو گیا نشے کے اندر، مانگو کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا میں یحییٰ کا سر چاہیے مجھے۔ ایک دم چونک گیا۔ اس سے پہلے مطالبہ بہت کیا تھا اس کی بیوی نے بھی اور اس لڑکی نے بھی کہ اس کو قتل کرو، لیکن وہ کہتا تھا نہیں میں قتل نہیں کروں گا اسے۔ وہ مانتا تھا، کہتا تھا یہ بات کہہ رہا تو سچ ہے، ہم گناہ تو ہم کر رہے ہیں، اس میں کیا شک ہے، ہم گناہ کی زندگی میں مبتلا تو ہیں، یحییٰ یہی تو کہہ رہا ہے نا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو مانگو، اس نے کہا اچھا جو بھی میں مانگوں، کہ ہاں اچھا مجھے تو یحییٰ کا سر چاہیے۔ اڑ گئی اس پر، اور اس پر جا کر جو ہے جلاد گیا ہے، اور جہاں جیل میں وہ بند تھے سر قلم کیا، لا کر تشت میں رکھ دیا سامنے۔ تو نبیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا ہے تاریخ بنی اسرائیل کے اندر، نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، وہ لوگ، وہ بدبخت لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جن کا سابق کردار ماضی کا یہ رہا ہے کہ وہ قتل کرتے رہے ہیں انبیاء کو ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور نہ صرف انبیاء کو قتل کرتے رہے بلکہ ان میں سے جس اللہ کے بندے نے بھی کھڑے ہو کر عدل اور انصاف کی بات کی اسے قتل کیا۔ اب دیکھیے قسط کا معاملہ شروع ہوا تھا نا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، تو یہاں پر بھی امر بالمعروف کی بجائے امر بالقسط کا لفظ آیا، ورنہ اصطلاح جو ہے قرآن مجید کی وہ تو آپ کو معلوم ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہر جگہ پر آتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو یہ تو معاملہ جو ہے، لیکن یہاں پر اس کی بجائے ایک ہے معروف جو کہ انفرادی سطح پر ہوتا ہے، نیکی، بھلائی، خیر، اچھے کام، ایک ہے قسط، اجتماعی عدل۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قسط کے لفظ کا تعلق جو ہے
وہ ایک متوازن نظام زندگی جس کو کہ ہم کہتے ہیں آج کے دور